ताबीर से तामीर तक। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने का मशवरा देते हुए कहा कि इस हद तक न जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। शहबाज शरीफ की नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के माबैन होने वाली इंतहाई अहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के तीनों रहनुमाओं में होने वाली मुलाकात में PDM के लाहौर में होने वाले जलसे से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ कि लॉन्ग मार्च के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने मरियम को सियासी मामलात चलाने से मुतल्लिक मशवरा दिए, जबकि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हिदायत से अहम लीगी अरकान असम्बली को आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान मरियम नवाज को मशवरा दिया कि इस्तीफों के ऑप्शन पर सबसे आखिर में सोचें, इस हद तक न जाने कि जहां से वापसी मुश्किल हो। पीपल्स पार्टी से इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना के खिलाफ जंग जीत गए, दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना अलामत जाहिर होने पर 26 नवंबर को टेस्ट करवाया, जो मस्बत आया था। कोरोना में मुब्तला होने की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 नवंबर को बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची बिलावल हाउस में करंतना में थे। और अब खबर यह है कि कराची को मसाइल से निकालने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत सर जोड़कर बैठ गईं। कराची में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जमहूरी और अस्करी इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी वफाकी वजीर असद उमर, DGISI जनरल फैज हमीद, कोर कमांडर कराची और दीगर मौजूद थे। फैसला किया गया कि महमूद आबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिजाइन की मंजूरी का अमल शुरू किया जाएगा। गुज्जर और औरंगी नाले की स्टडी और डिजाइन 15 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। K4 मंसूबा को आगे बढ़ाने के लिए वफाक वापडा से भी मदद लेगा। मुराद अली शाह का कहना था कि NED से तमाम अहम नालों के सर्वे करवा रहे हैं। कराची में सफाई से मुतल्लिक खास मुहिम शुरू की जा रही है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि तजावुजात सिंध हुकूमत ने हटानी है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। NDMA को 700 अरब रुपए के लिए मजाज बनाया गया, जो भी खर्चा होगा वफाकी हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि पंजाब में निचली सतह पर मसाइल हैं। अवाम के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिकायत का अजाला न करने वाला अफसर घर जाएगा। सिटीजन पोर्टल की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकामी हुकूमत का ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिससे तब्दीली आ जाएगी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की आवाज़ नहीं सुनेगी, अपने उनके काम नहीं करेगी और ये नहीं समझेगी कि उनको परेशान कर रही है। ये उनकी ड्यूटी है आवाम की खिदमत करना। तो ये जो हमारा सिटीजन पोर्टल है, ये उस सफ़र के जो एक सफ़र एम्पावरमेंट का है आवाम का, कि आवाम को ये एहसास देने के लिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपका काम करना, आपके ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रही। ये सफ़र है। और ये जो आप देख रहे हैं 30 लाख लोगों ने इस सिटीजन पोर्टल का इस्तेमाल किया और उसमें हर किस्म की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी ब्रेक डाउन दिया गया कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड कर रही थी, कौन सी कम कर रही हैं, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट सबसे ज्यादा हैं, क्यों ये जो म्युनिसिपल फंक्शंस हैं क्यों नहीं ये सही माने में पाकिस्तान में लोगों को सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, गंदगी नहीं उठा रहे, पानी के मसले, ये जो सारे लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम है। इससे क्या चीज सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा सही तरह। और ये इंशाल्लाह जो हम अब नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए हैं और इसकी जैसी इलेक्शन होगी, ये बिल्कुल एक इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम गांव की सतह के ऊपर है। गांव के लोग अपने लोकल नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फंड उन लोगों को जाएगा, कोई किसी के थ्रू नहीं जाएगा। डायरेक्ट जो फंड होगा हर साल वो डायरेक्ट गांव की सतह पे जाएगा। गांव के लोग अपना फैसला करेंगे और वो सबसे बेहतर के जो उनके मसले हैं, म्युनिसिपल मसले यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के लेवल के मसले हैं, जो बुनियादी ये जो गंदगी उठाना, जो सीवरेज सिस्टम, जो पानी का, ये हर दुनिया में
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब में दुनिया भर में कोरोना से पैदा इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए 10 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। तरक्की पजीर और मुआशी दबाव के शिकार ममालिक के कर्जों की मनसूखी की तजवीज़ भी दे दी। If economic collapse is to be averted in a number of developing countries due to the COVID-19, the international community must identify and implement some key priority actions. I would like to propose a 10-point agenda for urgent action. 1. Debt suspension till the end of the pandemic for low-income and most stressed countries. 2. Cancellation of debt of least developed countries. 3. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under an agreed inclusive multilateral framework. 4. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. 5. Expanded concessional financing to low-income countries through multilateral development banks. 6. Creation of a new liquidity and sustainability facility which should provide short-term loans at low costs. 7. Fulfillment of the 0.7% official development assistance commitments. 8. Mobilizing the required 1.5 trillion annual investment in sustainable infrastructure. 9. Achievement of the agreed target of mobilizing $100 billion per year for climate action in developing countries. And 10. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries to offshore tax havens, and at the same time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. This one action, I assure you, Mr. President, this one action would benefit the poor countries more than all other measures put together. वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि दुनिया में कोरोना से नबर्द आजमाव होने के लिए 10 निकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि गरीब ममालिक के लिए $500 अरब के फंड का क़याम, गरीब ममालिक के कर्ज की माफ़ी, करप्ट सियासतदानों और मुजरमों से लूटी दौलत की वापसी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशगाफ इजहार दर हकीकत गरीब की आवाज़ है। शिबली फराज का कहना था कि इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो हर कोरोना मुतासिरा मुल्क के लिए मुसावी वैक्सीन की फराहमी की बात कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली आज दुनिया के लिए बाइस तकलीद है। शेख रशीद कहते हैं कि पीडीएम वगैरह सब भूल जाएं, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। कई जनवरियां आई, कई गई। शमर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि एहतजाज करने वाली 11 पार्टीज के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। नहीं, मैंने कोई मशवरा नहीं, मैं मुफ्त मशवरा नहीं देता शेख हूँ। हमारी जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं 750 एकड़ जमीन है और यहाँ 200 एकड़ लोगों ने कब्जे में की हुई है, जिसमें सरकार भी शामिल है, सरकारी इदारे भी शामिल हैं। जिस जगह मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ 750 एकड़ जमीन रेलवे की है। इससे आप अंदाजा लगाएं, अगर हम रेलवे का सिर्फ एक प्लाट बेचें तो सारा रेलवे का खसारा खत्म हो सकता है। लेकिन ये इमरान खान की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि ना हमने 5 रुपए की इंपोर्ट की, ना कोई जमीन लीज पर दी। ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया में देखें, महंगाई सारी दुनिया में इसकी लहर चली है। कोविड-19 2-2 लाख आदमी एक दिन में अमेरिका में आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसकी लहर आई है। पिछली दफा अल्लाह ताला ने रहम किया और इमरान खान की हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी पर इससे बेहतर हैंडल किया गया। इंशाल्लाह भी करेंगे। बाकी आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान कर दिया। पीटीएम के तर्जमान मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि पहले पेशावर में एफआईआर दर्ज की गई और फिर मुल्तान में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पीटीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुकूमत की बौखलाहट है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि जेल सियासतदान का दूसरा घर है, लिहाजा अपोजिशन को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन पुरअमन तौर पर किया जाएगा। इंतजामिया बेजा कारकुनान की पकड़ धकड़ कर रही है। हुकूमत सियासी मुकदमा दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने पर पाकिस्तान आएंगे। नियाजी हुकूमत जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है सियासी मुकदमात को दर्ज करने का। तो मुकदमा ये बड़े शौक से जितने चाहें दर्ज कर ले
لیکن اگر یہ گرفتاریوں کی طرف بڑھے 13 دسمبر سے پہلے تو اس کے جو ہے وہ ریپرکشنز بہت جو ہے وہ گہرے ہوں گے اور ان کو ہوش کے ناخوں لینے چاہیے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے جو ہے وہ وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا تو وہ فوراً واپس آئیں گے. باقی پارٹی کا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف علاج اپنا مکمل کرائیں بلکہ اس نااہل اور نالائق ٹولے کا بھی علاج مکمل. رانا ثناءاللہ کے بعد ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام ووٹ چوروں کو گھر بھیجیں گے. 13 دسمبر کو حکومت کو آخری دھکا دیں گے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا عمران خان کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عوامی تحریک ہے. بہتر ہے کہ آپ 13 دسمبر سے پہلے استعفیٰ دے دیں. چوری کے خلاف جانا ہے, 35 روپے روٹی کے خلاف جانا ہے, بجلی گیس چوری کے خلاف جانا ہے. یہ بھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو معیشت کا حال ہے, پاکستان کی عوام کے پاس نہ روٹی ہے, نہ آٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ پیسے ہیں کہ دوائی خرید سکیں, گھر کا کرایہ دے سکیں, بچوں کو اسکول بھیج سکیں. اس سب کے خلاف غربت, بے روزگاری, ووٹ چوری, اس سب کے خلاف 13 دسمبر کو لاہور تو آئے گا. کیونکہ عمران صاحب کو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ عوامی تحریک ہے, یہ عوام کا ریفرینڈم ہے, عوام کا فیصلہ ہے ان نالائقوں کے خلاف. اور اس لیے آج کہتے ہیں کہ جلسے کو نہیں روکیں گے, کیونکہ آپ جلسے کو روک نہیں سکتے, کیونکہ یہ جلسہ نہیں ہے, یہ عوامی تحریک ہے آپ کے خلاف. شہباز شریف کو جیل میں ڈال کر, سیاسی مخالفین کا گلا گھونٹ کر, پارلیمان کو تالا لگا کر, میڈیا کو سینسر کر کے, اظہار رائے پر پابندی لگا کر آپ پھر بھی پاکستان کی عوام اور عوامی. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں یوتھ کے ذریعے پولنگ بوتھ پر سرپرائز دیں گے. جمہوریت کے نام پر جدوجہد کرنے والی نام نہاد سیاسی پارٹیز سماج اور جمہور کا مذاق اڑا رہی ہیں. جماعت اسلامی یوتھ بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ 73 برسوں میں ظالم اشرافیہ نے ملک میں اسلامی نظام کو نافذ نہیں ہونے دیا. مہنگائی ناقابل برداشت, بے روزگاری نے ملک میں ڈیرے ڈال لیے. پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا اور بند گلی میں دھکیل دیا. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جمہوریت کے نام پر سیاست کرنے والی اکثر پارٹیز خود جمہوریت کے تصور سے نا آشنا ہیں. مغربی استعمار کے ایجنٹوں نے عوام کو غربت, بے روزگاری کے تحفے دیے اور ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا. ہر علاج کا دعویٰ کرنے والے عطائیوں نے ملک کو مفلوج کر دیا. فتح پور کے نواحی گاؤں میں لوہے کا پول بجلی کی مین لائن سے ٹکرا جانے سے 3 مزدور جاں بحق ہو گئے, 3 افراد زخمی بھی ہوئے. شادی کی تقریب کے لیے شامیانے لگانے کے دوران لوہے کا پول بجلی کی مین لائن سے جا ٹکرایا. زخمی 2 مزدوروں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. شادی کی تقریب کے لیے شامیانے لگانے کے دوران لوہے کا پول بجلی کی مین لائن سے جا ٹکرایا. لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کی دوسری لہر کو بے قابو کر دیا. 24 گھنٹوں میں مزید 55 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 8,260 ہو گئی. مزید 3,262 افراد میں کورونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 4,10,000 ہو گئی. 3,50,305 مریض صحت یاب ہو چکے. 51,507 مریض زیر علاج ہیں. پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 55 مریضوں کا انتقال ہو گیا. پنجاب میں 3,115, سندھ میں 2,983, خیبر پختونخوا میں 1,389, بلوچستان میں 169, گلگت بلتستان میں 98, آزاد کشمیر میں 174 اور اسلام آباد میں 332 مریض انتقال کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 15,15,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 6,57,00,000 ہو گئی. 4,55,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کورونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 2,83,000, برازیل میں 1,76,000, بھارت میں 1,39,330, روس میں 42,000, افغانستان میں 1,800 اور سعودی عرب میں 5,930 اموات ہو چکی ہیں. کورونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی.
وافن اور ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی کرونا پر پہلی رسپانس مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی گئی۔ وافن رپورٹ کے مطابق سیاست بازی اور کرونا وائرس سے متعلق متعارف کرائے گئے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنا چیلنج بن سکتا ہے۔ روک تھام کے لیے حکومت کی طرف سے مزید سنجیدہ اور خصوصی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وافن رپورٹ کے مطابق فرنٹ لائن پر کرونا کا مقابلہ کرنے والوں اور دیگر متعلقہ شراکت داروں کی استعداد کار کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ کرونا ٹیسٹوں کے فقدان، قرنطینہ کی صلاحیت اور وینٹیلیٹر جیسی اہم ضرورتوں کی شدید کمی کا خدشہ ہے۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے کراچی کے مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی کے ضلع غربی کے 13 علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 دسمبر سے 18 دسمبر تک بلدیہ ٹاؤن اور رنگیب گڈاپ اور کیماڑی کے مخصوص علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ اسلام نگر، سعید آباد، مہاجر کیمپ، ممبار آباد، یوسف گوٹ، کیماڑی، داتا نگر میں بھی لاک ڈاؤن ہوگا۔ حنیف آباد، پاک کالونی، میٹروول، بوانی چالی اور فرنٹیئر کالونی میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن سندھ اسمبلی سدرا عمران کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ خاتون MPA نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ سدرا عمران نے سندھ اسمبلی اجلاس کے لیے ٹیسٹ کروایا تھا۔ سندھ اسمبلی کے 54 سے زائد اراکین کرونا ٹیسٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے سبب سندھ اسمبلی کے 2 اراکین انتقال بھی کر چکے ہیں۔ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ نیب عدالت کے سابق جج اور نواز شریف کے خلاف 2 کرپشن کیسز کا فیصلہ سنانے والے جج ارشد ملک کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ ارشد ملک گزشتہ 2 ہفتوں سے اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اور وینٹیلیٹر پر تھے۔ ارشد ملک نے سوگواران میں بیوی اور 4 بچے چھوڑے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے تنقید ضروری ہے۔ PTA حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوشل میڈیا پر رول سے متعلق درخواست پر سماعت کی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پر اظہار برہمی کا اظہار کرتے ہوئے PTA وکیل کو آزادی اظہار دبانے والے بھارت کی مثال دینے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی قانون اور تنقید سے بالا تر نہیں۔ PTA تنقید کی حوصلہ افزائی کرے۔ اگر سوشل میڈیا رول سے تنقید کی حوصلہ شکنی ہوگی تو یہ احتساب کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ کیوں کوئی تنقید سے خوفزدہ ہو؟ ہر ایک کو تنقید کا سامنا کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالتی فیصلوں پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، صرف فیئر ٹرائل متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور جب عدالتی فیصلے پبلک ہو جائیں تو تنقید پر توہین عدالت بھی نہیں بنتی۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رکن پنجاب اسمبلی کے خلاف جعلسازی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے حکام کے مطابق DC لاہور مدثر ریاض کی جانب سے MPA ملک سیف الملوک کھوکھر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ ریفرنس میں سیف الملوک کھوکھر پر الزام ہے کہ انہوں نے حلقہ پٹواری افتخار احمد اور سب رجسٹرار راجہ ندیم کی ملی بھگت سے 22 کنال 11 مرلہ کی جعلی سرنڈر ڈیڈ درج کرائی، جس سے قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب لوٹے جانے والے 466 ارب روپے برآمد کر چکا، کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا۔ اس موقع پر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور ورلڈ اکنامک فورم نے نیب کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 20 برس سے نیب کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر انکوائریز انویسٹیگیشنز کا معیار بہتر کیا، سینئر افسران پر مشتمل مشترکہ انویسٹیگیشن کا نظام متعارف کروایا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 10 ارب روپے کی لاگت سے LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس بنانے کے پہلے مرحلے میں 4000 رہائشی یونٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ اپارٹمنٹ موضع ہلوکی میں 563 کنال اراضی پر 1 سال میں تعمیر کیے جائیں گے۔ 4 منزلہ اپارٹمنٹس کے 125 بلاک تعمیر کیے جائیں گے اور ہر بلاک 32 رہائشی یونٹس پر مشتمل ہوگا۔ اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کے لیے مختص کی جانے والی 8500 کنال اراضی پر سڑکیں، واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم، فٹ پاتھ، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور دیگر انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے تقریباً 20 ارب روپے کے PC1 کی منظوری دی گئی۔
کرک میں پولیس مقابلے میں دہشت گرد مارا گیا، فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ سٹی پولیس نے اطلاع پر علاقہ ڈھب حکیم خیل میں سرچ آپریشن کیا۔ اسی دوران ایک گھر سے اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی جس سے ایک اہلکار زخمی، جبکہ پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ بند ہونے پر تلاشی کی تو ایک دہشت گرد کی لاش ملی جس کی شناخت حفیظ اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جو شمالی وزیرستان کا رہائشی تھا۔ پولیس نے موقع سے اسلحہ قبضے میں لے لیا۔ راولپنڈی میں پیر ودائی بس سٹینڈ کے قریب دھماکے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پیر ودائی بس سٹینڈ کے قریب دھماکہ ایک رکشے میں ہوا، 8 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک زخمی دوران علاج دم توڑ گیا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور سیکیورٹی اہلکار موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ چین چاند جھنڈا لگانے والا دوسرا ملک بن گیا۔ امریکہ نے سب سے پہلے چاند پر پرچم لگایا تھا۔ چین کے نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری تصاویر میں چینی پرچم کو چاند کی سطح پر ساکن کھڑا دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہوا موجود نہیں، اس لیے پرچم لہرا نہیں سکتا۔ یہ تصویر چین کے غیر انسانی چاند مشن چینج 5 خلائی جہاز سے لی گئی ہے، جسے چاند کی سطح سے چٹانوں کے نمونے لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جمعرات کو خلائی جہاز نے زمین پر واپسی سے قبل یہ تصویر لی۔ اس سے قبل بھی 2 بار چاند پر جانے والے چینی مشنز میں چینی جھنڈا موجود تھا، تاہم وہ چاند کی سطح پر نصب نہیں کیا جا سکا تھا۔ تاہم اب چین نے کامیابی کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے امریکی قوم سے اپنی حکومت کے پہلے 100 روز کے دوران ماسک لازمی پہننے کی اپیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انسداد کرونا کے لیے سابق صدور کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ ظاہر کیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں، بسوں اور ہوائی جہازوں میں ماسک لازمی پہننے کے لیے حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ وبا کے تدارک کے لیے سابق صدور کے ساتھ مل کر کام کرنے پر خوشی ہوگی۔ دوسری جانب 3 سابق امریکی صدور نے کہا کہ وہ ویکسین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سب کے سامنے یہ انجیکشن بھی لگوائیں گے۔ میانمار سے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش پہنچنے والے روہنگیا مہاجرین سے بنگلہ دیش حکام نے بھی آنکھیں پھیر لیں۔ سینکڑوں مہاجرین کو کھلے سمندر میں جزیرے پر منتقل کر دیا گیا۔ 20 برس قبل مارز وجود میں آنے والے جزیرہ انسانی رہائش کے لیے موزوں نہیں، مگر بنگلہ دیشی حکام کہتے ہیں کہ مہاجر کیمپوں میں رش زیادہ ہونے کے باعث نئے مہاجرین کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ 1600 مہاجرین پر مشتمل پہلا گروپ سمندری جہاز کے ذریعے جزیرے پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے نامنتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ انٹیلیجنس کو سیاست میں ملوث کرنے سے باز رہیں۔ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ چین ہماری قومی سلامتی کو درپیش سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جان ریڈ کلف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ واضح ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چین اقتصادی، عسکری اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا پر غلبہ پانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ واحد ملک ہے جو تمام شعبوں میں امریکی برتری کو چیلنج کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ امریکہ کو عسکری، اقتصادی، غیر ملکی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، سائبر وار سمیت ہر قسم کے میدان میں درپیش تمام چیلنجز میں چین موجود ہے۔ بھارت میں کسان اپنے حقوق کے لیے ڈٹ گئے، جبکہ حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ناراض کسانوں نے خود کو خالصتانی بھی قرار دے دیا۔ بھارت میں ہزاروں کاشتکار ایک ہفتے سے دہلی میں موجود ہیں۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مودی سرکار سے تنگ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حق مانگنے کا مطلب خالصتان سے تعلق ہے تو ہم سب خالصتانی ہیں۔ بھارتی کسانوں کا کہنا ہے کہ بھارت سرکار پارلیمان کا اجلاس طلب کر کے 3 متنازع قوانین کو کل عدم قرار دے، جس کے تحت کاشتکاروں سے اجناس کی خریداری حکومت کی بجائے نجی کمپنیز کریں گی۔ مظاہرین کو خدشہ ہے کہ نئے نظام سے انہیں نہ صرف ریٹ کم ملے گا بلکہ ان کی ادائیگیاں بھی کٹھائی میں پڑ سکتی ہیں۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں ہیں۔ نیوزی
نیوزی لینڈ میں موجود قومی اسکواڈ میں شامل 54 میں سے 44 اراکین کے کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے. پاکستانی ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت نہ مل سکی. 3 روز میں اجازت ملنے کا امکان. پی سی بی اور قومی اسکواڈ کا دورہ نیوزی لینڈ جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا. نیوزی لینڈ میں موجود قومی اسکواڈ میں شامل 54 میں سے 44 اراکین کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی